अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं कारी हनी पुलसनियत मिसुल्लाह का बयान। दोस्तों इस बयान को जरूर सुनिएगा, खूबसूरत अंदाज से फरमान है कारी हनी। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों आपको ले चलते हैं बयान की तरफ। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुद कहाँ गया, बहुत देर हो गई। पता लगाने गया था हमारे ठिकाने का, पानी वानी का। हम तख्त किधर को उड़ाए, कहाँ जा करके उतारे, खबर लेकर अब तक क्यों नहीं आया। वतफक़द क़ैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। कहाँ गायब हो गया, हुदहुद क्यों नहीं आया, तरखान पक्षी आया क्यों नहीं, उसने अपनी ड्यूटी को पूरा ना किया, जवाब देने क्यों नहीं आया, मुझे बतलाने क्यों नहीं आया। प्रोग्राम में देर हो रही है, हमारा निजाम बिगड़ रहा है, वो आया क्यों नहीं। काफी देर हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। अम कान मिनल गाइबीन, कहाँ गायब हो गया, आया क्यों नहीं, खबर क्यों नहीं दी, कहाँ चला गया, कहीं बागी तो नहीं हो गया, कहीं मर तो नहीं गया, गया कहाँ। हम कान मिनल गाइबीन, फरमाया लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा। जब वो आएगा उसे बड़ा सख्त अज़ाब दूंगा, सजा दूंगा, उसको परेशान करूंगा, उसको मारपीट करूंगा, सजा दूंगा। देर क्यों लगाई, मैं नबी की बात पर अमल क्यों ना किया। कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते सारी उम्र गुजर गई, हमें आज तक पता नहीं चलता अल्लाह का कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है। सुनते सुनते यूं ही गुजर जाते हैं, पढ़ते पढ़ते यूं ही गुजर जाते हैं। लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में बैठे हैं। मुल्क के बादशाह, हवा के बादशाह, परिंदों के बादशाह, तख्त के बादशाह, ताजे नबूवत सर पे है, पूरी हुकूमत हवाले है, जिन ताबे, दौ ताबे, सारे जानवर परिंदे ताबे हैं, तमाम के तमाम मखलूक को हाथ में रखा हुआ है, गुस्से में बैठे हैं। लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु, ज़िबा कर दूंगा, छुरी फेर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, काट के फेंक दूंगा। अब तक आया क्यों नहीं। अल्लाह का पैगंबर जलाल में है, गुस्से में आए हुए हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्फाज से आपको अंदाजा हो गया होगा, बगैर गुस्से की इतनी बात क्यों फरमाते कि मैं ज़िबा कर या तो कोई वजह माकूल बताएगा देर लगने की, वरना कत्ल कर दूंगा, ज़िबा कर दूंगा। उसने देर क्यों लगाई। तर्जुमा भी कभी देख लिया करो, अल्लाह के कुरान को हाथ लगाने से फांसी नहीं करता आदमी। हमने सबने रल मिलकर अल्लाह के कुरान को छोड़ा हुआ है। ताजरों ने छोड़ा, जिम्मेदारों ने छोड़ा, अफसरों ने छोड़ा, डॉक्टरों ने छोड़ा, हत्ता के पीर और मौलवियों के तो काम कर ही नहीं रहा कुरान करीम। हमारी तो ये अल्लाह का कुरान जड़े काटता है। ले देकर मुर्दों के काम का रह गया। फरमाया हुदहुद है कहां। बार बार पूछते हैं, चारों तरफ परिंदे ऊपर फिर रहे हैं, जो सैकड़ों हजारों मील से देखते हैं। आया नजर के नहीं जी, कहीं नजर आया हुदहुद के नहीं जी। फरमाया ज़िबा कर दूंगा, या कोई माकूल वजह करके बतलाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में बैठे हैं।
फरमाया अच्छा चलो ठीक है आने दो। आया है हुदहुद, सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे हैं। हाँ भाई कहाँ गया था, इतनी देर क्यों लगाई, कहाँ रहा? खुदा की कसम मुसलमानों, हुदहुद के बयान को सुनो और अपने गिरबान में झांकी पाओ और झांक कर देखो। उसने ये नहीं कहा कि मुझे भूख लग गई थी मैं खाना खाने लग गया, दाना खाने लग गया, मुझे प्यास लग गई थी पानी पीने चला गया, या मैं रास्ता भूल गया भटक कर दूर चला गया इस वजह से मुझे देर लग गई। हुदहुद आ गया, आके बयान शुरू करता इन्नी वजदतुम ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐ बादशाह, इन्नी वजदतुम राहतन तमलिकुहुम, ऐ बादशाह बड़ी अजीब खबर लाया हूं, बड़ा अजीब मंजर देख कर आया हूं। इन्नी वजदतुम राहतन तमलिकुहुम, मैं एक औरत को देख कर आया हूं जो बादशाह बनी बैठी है। इन्नी वजदतुम राहतन तमलिकुहुम वऊतियत मिन कुल्ली शैइन वलहा अर्शुन अज़ीम। सुभान अल्लाह, हुदहुद का बयान देखो, बादशाह के दरबार में बयान दे रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बयान दे रहा है, अपने देर लगाने की वजह बता रहा है। कहता है मैं निकलता ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे इलाके की तरफ निकल गया। इन्नी वजदतुम राहतन तमलिकुहुम वऊतियत मिन कुल्ली शैइन वलहा अर्शुन अज़ीम। मैं एक औरत को देखकर आया हूं, वो बादशाह बनी बैठी है, उसका मुल्क है, उसकी बादशाहत है, तख्त पर बैठी है। और साथ साथ एक और बात कही हुदहुद ने, कुरान करीम भी एक हम तो इतने बड़े भी नहीं, उलमा की जूतियां उठाने वालों में भी शामिल ना हो सके। अल्लाह पाक अल्लाह वालों के साथ क़यामत में हशर फरमा दे। बिनबई यकीन औलयातियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन फमकसा गैर बईदिन फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजि'तुका मिन सबइन बिनबई यकीन। और मसला हल किया पहले हुदहुद ने। फमकसा गैर बईदिन, दूर निकल गया मैं, दूर चला गया मैं। फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजि'तुका मिन सबइन बिनबई यकीन। मैं ऐसी जगह गया था ऐ मेरे बादशाह जहां का तुझे भी पता कोई नहीं। ऐसी खबर दूंगा, ऐसी बात बताऊंगा, ऐसा किस्सा सुनाऊंगा, ऐसे हालात बताऊंगा। वजि'तुका मिन सबइन बिनबई यकीन, सच्ची बात बताऊंगा, पक्की बात बताऊंगा। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसी चीज देख कर आया हूं जिसका तुझे भी पता कोई नहीं, आपके इल्म में भी नहीं। अब उसने आके बात की कि मैं एक औरत को देख कर आया हूं, वो बादशाह बनी बैठी है। तो इसमें क्या ताज्जुब की बात हुई कि एक औरत अगर बादशाह है तो होने दो, हुआ ही करती है, मर्द भी होते हैं, औरतें भी बादशाह बनी जाया करती है, हो
کیا گیا؟ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو نے دیر کیوں لگائی؟ توجہ کرنا بھی سارے حضرات اس وقت اصل مفہوم کی بات اب آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں. میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کے وہاں کیسے لوگ ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ بات بتا کر کے ہدہد ترکھان پکھی پرندہ پشیمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر. کیوں؟ کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں. پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے. کہتا نہیں. پھر تجھے دکھ کیوں لگا؟ تو پرندہ ہے, تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ حیران کل بات کیا دیکھی, عجیب بات کیا دیکھی؟ کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا. وجدتها قومها يسجدون للشمس, میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا سورج کو. میرا جگر پھٹ گیا. سورج کے پجاری ہیں, سورج کو خدا مانتے ہیں, سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے, سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں. پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا, مجھے تکلیف ہوئی, اسی لیے تو مجھے دیر لگ گئی سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے. اور مسلمانوں پرندے کو برا لگ گیا, مگر تو کہتا نہیں, یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ترکھان پکھی اچھا, پرندہ اچھا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. ہائے قربان جاؤں ہدہد پکھی پرندے, تیری عقل پہ قربان جاؤں, تیری سمجھ پہ قربان جاؤں, تیرے فہم و ادراک پہ قربان جاؤں. تو ہے تو پرندہ. کہنے لگا پوجا بھی غیر کی کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ یہ راستہ سب سے اچھا ہے. جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں, کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا, اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا. شراب پیتے عمر گزر جائے, کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا. بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے, کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا. شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے. اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ہدہد کہتا میں دیکھ کر آیا ہوں, معلومات کر کے آیا ہوں, میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں. سورج کی پوجا ہو رہی ہے. وزین لهم الشیطان اعمالهم, شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے. فصدهم عن السبیل, سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے. جو بات ترکھان پکھی کو بری لگی, ہدہد کو بری لگی, کیڑی مکوڑوں کو بری لگی, وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے, اب یہ تو ناممکن تھا نا شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے. یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا ہو میاں, جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا. ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ دیتے ہیں نا راضی سے بننے سے بحثی سانپ کو کیا. یہ بات نہیں, بیماری بڑھتی. اگر ٹی وی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی وی پھیل سکتی ہے, چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے, تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی.
یہتدون، پرندہ کہتا ہے سیدھے راستے سے روک رکھا شیطان نے ان کو. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو؟ جی ہاں اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا. كنت من الكاذبين، ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے. اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے، ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے. آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے. وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر، تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر، پرندوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، ساری خلقت کا بادشاہ، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر. پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا، لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے. میلے ٹھیلے لگا رکھے، مزار ولی کا تھیٹر، اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں؟ اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول جھپڑا طبلہ سرنگی کیوں؟ خود خط لے کر کے دوڑا ہے، اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے. حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی، اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمے لگایا ہے، پھینک کر بھاگ آتا. بیٹھا ہے انتظار میں. بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے میں پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں. یوں لکھا علماء کرام نے بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی. یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہ نہیں کر رہی تھی. اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں کرا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں. یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. سر بھی تو ایسے ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے. آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ہی، جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہیں، ویسے ہی الحمدللہ ہم کو ڈال کا شریف مل رہا ہے. جیسے قد و قامت، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل موٹر
کار ہوائی جہاز سکوٹر سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈالٹا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو، اپاہج بن گئے ہو، ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں، لو بیٹھے بیٹھے کس کا کرو۔ جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر کار ہوائی جہاز ریل چلائے ہی نہیں۔ ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی، قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے، مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی، سورت سبا کے نام سے 22ویں پارے میں یہ سورت ہے۔ اتنے طاقتور لوگ تھے، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا، یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی۔ بلقیس اٹھی، عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، بے عقل بادشاہ، بے عقل وزیر، بے عقل امیر، بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے، جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو۔ بلقیس اٹھی اور اس نے اپنے وزراء کو، اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا۔ سمجھدار عورت تھی، ورنہ کہتی جا جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا، میری بادشاہ نہیں دیکھی، کتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے، کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ وزیر اکٹھے کیے، اللہ میاں قرآن یہ آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت بلقیس نے اپنی وزراء، اپنے سفراء، اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں اور میرے وزیروں، میرے سفیروں اور میرے ممبروں، بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے، ذرا غور کرو، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، یا کہتا ہے خدا کے پجاری بنو، سورج کی پوجا چھوڑو، چاند کی پوجا چھوڑو، احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو، جو سورج کا بھی خالق ہے، تمہارا سب کا خالق و مالک ہے، یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو، ورنہ جنگ قبول کرو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے، اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا، کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، کہنے لگے ڈلی ڈلی کیسے بول رہی ہے، تجھے پتا ہے ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں، تجھے قوم سبا کا اچھا بھلا پتا ہے، ملک کا پتا ہے، ہم تیری رعایا ہے، ہم تیری قوم ہے، ہم تیرے پیچھے ہیں، نحن اولو قوت واولو بأس شدید، رگڑ کے رکھ دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے، تو اعلان جنگ قبول کر لے، تو گھبرانا، ہم کتنی طاقتور قوم ہے، والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، بلقیس کی صلاح یہ تھی
کہ پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی، پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں، اپنے وزیروں سے منوا لوں، اپنے سفیروں سے منوا لوں، اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں. ہائے ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا، اور آج کسی کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. قوم کوئی نہیں سمجھتا، ملت کو ملت کوئی نہیں سمجھتا، برادری کو برادری کوئی نہیں سمجھتا. حضرت بلقیس کی امید کے خلاف ہوا. امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ بھئی بات لڑنا اچھا نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے، اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرستش کی جائے گی. قوم پڑ گئی الٹی، قوم کا مزاج بگڑا ہوا، طاقتور قوم. یہ لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی کئی من تھی. شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا، نہیں تو 2 ہی مولوی سارا ملک کھا جاتے ہیں. ساری قوم بگڑ اٹھی. ہم طاقتور ہیں، قوت والے، نحن اولو قوت. قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو. بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے. پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگی قالت ان الملوک، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. کہنے لگے اور بدلو بادلوں والی باتیں نہ کرو. جب 2 بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو 2 بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے، لڑائی اور فساد مچا کرتا ہے، وجعلوا عزت اہلها اذلہ. ارے عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. بات کہی حضرت بلقیس علیہ السلام نے. کافرہ تو تھی، مشرکہ تو تھی، لیکن عقل سلیم رکھتی تھی. کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں، لڑائی بہت بری ہے. قابل لوگ ذلیل ہو جایا کرتے ہیں، عزت والے ذلیل. وجعلوا عزت اہلها اذلہ. عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. لڑائی بہت بری چیز ہے، دنگا فساد بہت بری چیز ہے. ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں، اور آج ہر مرد، ہر سمجھدار آدمی 2 لڑتے ہوئے کو انگلی تو مار دے گا، خبر شاور سے بہنا نہیں. کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رس جاؤ، ٹھہ جاؤ، صبر کر جاؤ، اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ، پولیس والوں کو نہ کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو. اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ. کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية. بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا. کہنے لگی جس بستی میں 2 بادشاہ لڑتے لڑتے چلے گئے، وہ بستی بستی نہیں رہے گی، وہ بربادی ہو جائے گی. یہ سارا منظر دیکھا ہدہد نے. پرندہ ہے، پرندہ ہے، پرندہ، انسان نہیں. BA سے پاس نہیں ہے، میٹرک مڈل پاس نہیں ہے، کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا، یہ نہ کہیں پروفیسر لگا نہ انجینئر لگا. جن کا ایک نے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن کریم نے اس جن کی تعریف کی جس نے یوں کہا نا، پل جھپکنے کے پلک جھپکنے میں
के दे दूंगा। तुम ये ना समझना कोई मलंग जिन था। कुरान करीम ने पहले बतलाया कि वो था आलिम, इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। हजरत बल्कीस का तख्त मंगा लिया गया, सोई हुई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठे, उठ खड़ी हुई देखती है तो मुल्क दूसरा, हालात दूसरे। फरमाया मैं सुलेमान हूं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने मुझे तख्ते शहनशाही भी दिया है, ताज नबूवत भी दिया है। तूने उस कौम में शिरक फैला रखा है, तो शिरक क्यों करती फिरती है? कहने लगी मेरा तो इरादा पहले मुसलमान बनने का था, मैं तो बन गई, लो मुसलमान बन गई। लेकिन डंडे से मुझे खुदा ना मनवाओ, समझा करके मनवाओ, बादशाह के रोब से ना मनवाओ। आप लोग भी सोचे अगर खुदा तमाम लोगों को मजबूर कर देता कि हर आदमी हक परस्त हो तो वो इस पे कादिर था। जो चोरी के इरादे से चले उसके पैर तोड़ दे, जो ज़िना के इरादे से चले उसकी आंख फोड़ दे, इस पे कादिर है वो। जो जुल्म करे उसके ताक को पलट दे। लेकिन अल्लाह कहता है कि फिर इम्तिहान क्या हुआ, आजमाइश क्या हुई? तो बल्कीस कहने लगी कि अल्लाह को मैं मानूंगी मगर मुझे समझाओ भी सही। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि हम लोग डंडा नहीं चलाया करते, हम समझाया करते हैं। कहने लगी देखो सूरज कितना चमकीला, कितना नूर है इसमें, सारे जान को मुनव्वर करता है। सुभान अल्लाह, कितना बेहतरीन खुदा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हौज बनवाया जिनों से और उसके ऊपर शीशा बिठा दिया और हजरत बल्कीस से कहा कि इस हौज के ऊपर से चलो। और बल्कीस चलने लगी, नीचे शीशा था और उसके नीचे पानी था। तो ऐसा मालूम हुआ कि पानी में चली गई हूं, सलवार को ऊपर को करने लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या करती है? कुरान करीम कहता वक्का सफतान साक़ैहा, बिल्लियां भी उसकी नंगी हो गई, ऊपर सलवार कर ली। कहने लगी पानी में भीग जाएगी मेरी सलवार, मेरी सलवार पानी में भीग जाएगी। फरमाया की गया पानी? नीचे बैठ करके यूं शीशे पे बल्कीस ने हाथ फेरा तो हाथ को पानी लगा ही नहीं। नजर तो आता है पानी। तो कहने लगे कमली नीचे पानी है, शीशे में से परताव पड़ रहा है, खुदा और है, खुदा की तजल्लियात का परताव सूरज में पड़ रहा है। समझाया उसको। कहने लगी अब मैं मान गई कि वाकई चांद सूरज का खुदा, तेरा खुदा, मेरा खुदा, सारे जहान का खुदा कोई और है। खुदा के सिवा और कोई चीज किसी की मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते। अल्लाह पाक मुझे और आपको सारे अंबिया किराम की कुरान मजीद की गुलामी नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों आपको बयान जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। दोस्तों आपको मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलामु अलैकुम।